یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ صبح کے 7 بجے چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی نشریاتی رابطے پر پروگرام پیش خدمت ہے روشنی کا سفر۔ ترتیب و پیشکش کیسر نقوی، ہدایات جعفر کاظمی اور صداکار ہیں محسن رضا حمدانی۔ یاد رہے یہ پروگرام بین الاقوامی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ریڈیو پاکستان کا نوحہ، جو کہ رفاقت علی رانجھا نے لکھا ہے۔ رفاقت علی رانجھا لکھتے ہیں کہ کٹی عمر بہاروں کے سوگ میں امجد، میری قبر پہ کھلیں جاویداں گلاب کے پھول۔ اس کی تب سنی گئی جب اس کو سننے والا کوئی نہ رہا۔ ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی یہی المیہ رہا جب تک زندہ رہا۔ آل انڈیا ریڈیو کی شفقت کا مرہون منت رہا۔ کہیں آل انڈیا ریڈیو کے سگنل کمزور ہوئے تو ریڈیو پاکستان کی سسکتی آواز ابھر آئی اور ٹراں ٹراں کے شور میں اسلام آباد اسٹیشن کی آواز سنائی دی۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے انڈیا کے ٹرانسمیٹر یوں نشریات سناتے ہیں جیسے کان میں بول رہے ہوں، اور ہمارے چند دسیوں درجن کلومیٹر فاصلے پر لگے لاہور اور اسلام آباد کے ٹرانسمیٹر ہماری اکانومی کی طرح سسک سسک کر بلک بلک کر ان کی کمزوری کو اپنی طاقت سمجھ کر چل رہے ہیں۔ ریڈیو کے ڈائل کی سوئیاں گھماتے ہوئے بہت مشکل ہوتا تھا کہ کہیں سے اتنی ونڈو ملے جہاں سے لاہور یا اسلام آباد کا پاکستان ریڈیو اپنی آواز سنا سکے۔ انڈیا اسٹیشنز اور موسیقی کا راج تھا، لگتا تھا گویا ہر شہر سے نشریات آ رہی ہوں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان محض 2 ممناتے اسٹیشنز کے ساتھ چند پروگراموں کے ساتھ بھارتی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرتا نظر آتا۔ رات کو 9 بجے یاسمین جمیل کا پروگرام تھا جو کسی قدر شوخ پن کے ساتھ بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دیتا، ورنہ ہم ایسی شرفا مدثر نظر کی شرافت کو ہی پاکستانی ریڈیو کی اصل روح سمجھتے اور اسی پر خوش ہو لیتے۔ اپنی روٹین یہ ہوتی کہ ریڈیو کو سلا کر خود سوتے اور اس کے جاگنے سے پہلے اٹھے ہوتے۔ کچھ عرصہ مشرف دور میں جب وائس آف امریکہ آیا تو اس نے گویا ریڈیو کو ایک میلہ بنا دیا۔ اتنی رونق، اس قدر خوبصورت مباحثے پاکستان میں میڈیم ویو پر کبھی نہیں سنے۔ آڈینس تھی کہ کھچی چلی آتی تھی۔ لائیو کالز، فرمائشیں، خیال آرائیاں اور ادب کے پروگرام جیسے صدا رنگ، خالد حمید، گیتی آرا، انجم گل، ایک کہکشاں در آئی، اور نوبت یہاں تک آئی کہ بی بی سی لندن کہ وسعت اللہ، شفیع نقی جامعی اور رضا علی عابدی کو 8 بجے سوئیاں گھما کر تلاشنے کی جستجو بھی بے معنی ہوئی۔ مگر اس سب رونق افروزی کا نقصان یہ ہوا کہ ریڈیو پاکستان مقابلے کی دوڑ میں مزید پیچھے چلا گیا، سمجھو پتال میں اتر گیا۔ اب وائس آف امریکہ رخصت ہوا۔ بی بی سی لندن نے اپنا آخری پروگرام چند سال قبل نشر کیا اور رخصت ہو لیے۔ اب ریڈیو کی سوئیوں پر چائنا ریڈیو کا راج ہے۔ سگنل اس قدر پاورفل ہیں جیسے وائس آف امریکہ کے ہوتے تھے، قریب قریب کسی اسٹیشن کو نہیں چلنے دیتے، مگر پاکستانی عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ سمجھیں کہ بھارت اور چائنا کا راج ہے، اور اب کہیں قریب سے کوئی پاکستانی اسٹیشن سنائی بھی دیتا ہے تو وہ اس لگن میں ہے کہ بھارت کو شر اور چائنا کو خیر ثابت کرے۔ پاکستان کی اپنی موجودہ پالیسی اور سابقہ پالیسیوں کے مضمرات میں پیش کرنے کو اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اسٹیڈیم میں بیٹھا اکیلا تماشائی چائنا کی سپورٹ میں ہلکان ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں جب ریڈیو کے تمام سننے والے اس سے منہ موڑ چکے ہیں اور نئی نسل فیس بک اور گلیمر سے بھرپور ٹی وی چینلز اور یوٹیوب کی اسیر ہو چکی ہے، ایسے میں ریڈیو پاکستان کے دوبارہ احیا کے لیے کی گئی حکومتی کوششیں ہم جیسے سینوں پر ریڈیو رکھے تاروں کی چھاؤں میں ڈائل گھماتے اور اسٹیشن تلاشتے ماضی پرستوں کے لیے خوشی کی زیادہ افسردگی کا باعث ہیں۔ بالکل اس شعر کی کیفیت میں کہ وہ آپ دیدہ بیٹھے ہیں بے دم کی لاش پر، وہ آپ دیدہ بیٹھے ہیں بے دم کی لاش پر، اب پانی لے کے آئے ہیں جب پیاس مر گئی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔